السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج قرآن ورڈ ٹو ورڈ کا کلاس ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، اور آج سورہ فجر کا نمبر ہے، یعنی کہ آپ کو ہم سورہ فجر ورڈ ٹو ورڈ پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ سورہ فجر ذرا لمبی ہے، اس لیے ہم اس کا آدھا ترجمہ کریں گے، آدھا، اور آدھا جو ہے انشاءاللہ پارٹ 2 میں کیا جائے گا کیونکہ یہ لمبی سورہ ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، واو جو ہے یہاں قسم کے لیے ہے، الفجر یہ فجر کا وقت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فجر کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرماتا ہے کہ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اور جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ یہ بات آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اللہ رب العالمین کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت بتانا، جیسا کہ خود اللہ ذکر سے ان چیزوں کی اہمیت اللہ کے نزدیک ہے۔ تو والفجر، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ وا مطلب یہاں قسم کے لیے ہے، اور کا معنی بھی اسی میں بیچ میں آ جائے گا، اور قسم کے لیے بھی ہے، ولیال عشر۔ تو چونکہ پہلے جو والفجر ہے تو واو زبر وا جو ہے وہ کس چیز کے لیے ہے، قسم کے لیے ہے۔ تو اب وا کے ساتھ جتنی بھی چیزیں لگتی جا رہی ہیں وہ سب قسم کے معنی میں آ جائے گی، تو اس کو اور ترجمہ کر رہے ہیں ہم، لیکن قسم جو ہے وہ کون سا واو ہے جو ابھی گزرا، والفجر میں جو واو گزرا وہ، اور باقی یہ جو واو زبر وا یہ عطف، حروف عطف، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جوڑنے کے لیے جو حروف آتے ہیں تو واو زبر وا۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ تو 10 رات سے مراد کون سی راتیں ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں، جو قرآن کے ماہرین ہیں، بڑے بڑے مفسر ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، اور جن کو بہت زیادہ علم ہے، اور تفسیر کی کتابوں میں جب آپ دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ کہتے ہیں کہ مطلب احادیث کو سامنے رکھ کر کے اور صحابہ کرام نے کس طریقے سے تفسیر کی ہے اس کو سامنے رکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد عشر ذی الحجہ جو ہے اس کی 10 رات ہے، جو شروع کے 10 دن ہے نا، ذی الحجہ یعنی بقرعید کا جو مہینہ ہوتا ہے، تو پہلی تاریخ سے لے کر کے 10ویں تاریخ کی جو راتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور رات میں دن بھی اپنے آپ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسا ہم لوگ کہتے ہیں 10 دن میں یہ کام ہوا، تو اس میں رات بھی آتی ہے، ایسا تو نہیں صرف دن میں یہ کام ہوا، رات میں بھی کام ہوا ہوگا، اس کی بھی پاسبلٹی ہے، امکان ہے۔ تو ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کے مہینے میں جو شروع میں 10 دن ہوتے ہیں اس کی بڑی اہمیت رکھی ہے، بڑی فضیلت رکھی ہے، اور بہت اس میں اللہ رب العالمین نے عبادت کا درجہ دیا ہے، اور اس سلسلے میں بہت ساری احادیث ہے، آپ تفسیر کی کتابوں میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامنٹری دیکھیے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ ولیال عشر، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والشفع والوتر، شفع جو ہے یہ کہا جاتا ہے جفت کو، جفت یعنی جوڑا، 2 4 6 8، ہاں، والوتر، اور طاق کی قسم۔ تو واو جو ہے یہاں پھر وہی عطف کے لیے، اور یہ جڑ کس سے رہا ہے، شروع والے واو سے۔ والشفع والوتر، اور جفت کی قسم اور طاق کی قسم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جوڑے کی بھی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، اور اسلامی طور پہ ہی نہیں بلکہ دنیاوی طور پہ بھی اگر دیکھا جائے تو جوڑوں کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور طاق کی بھی بڑی اہمیت ہے، یعنی سنگل جو چیز ہوتی ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں ہوتا اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ جوڑے کے طریقے سے دنیا گزاری ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ اکیلے، یعنی کہ کسی چیز کو واحد کر کے بھی، اکیلے کر کے بھی، وطر کے طور پہ بھی آپ زندگی گزاریے۔ زندگی گزارنے سے مطلب یہاں یہ نہیں ہے مطلب انسان یعنی مرد عورت وہ سب چیزیں یہاں بات نہیں ہو رہی ہے، وہ تو ہے ہی اپنی جگہ، ہر جاندار کے جوڑے ہوتے ہیں، چرند و پرند ہو، جانور ہو، سب کے جوڑے ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری چیز ایسی ہے جو تنہا بھی رہے گی۔ اب جیسے الماری ہے، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، یہ انسان تنہا بھی رکھ کر کے، ایک بھی رکھ کر کے زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ میں صرف آپ کو تفصیل کے لیے سمجھا رہا ہوں، ورنہ اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جوڑے کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور جو جوڑے میں نہیں ہے اس کی بھی۔ والشفع والوتر، اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ شادی نہیں کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شادی کے بغیر بھی چیزیں پسند ہے، ایسا نہیں، وہ ایک الگ میٹر ہو گیا۔ شادی کو اس میں مت جوڑیے گا، کیونکہ شادی نہیں کریں گے تو انسان کی نسل آگے کیسے بڑھیں گی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، انسان گناہ۔
تو یہ الگ موضوع ہو گیا، اس لیے ہم اس میں زیادہ نہیں جاتے ہیں. بس اتنا سمجھیے کہ اور اللہ رب العالمین نے یہاں جفت کی بھی قسم کھائی ہے اور وطر کی قسم کھائی ہے. وطر کو وطر بھی کہا گیا، والشفع والوتر. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جبکہ وہ چلتی ہے، چلے. چلتی ہے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ جب رات آ جائے اور پورا اپنا وقت گزارے. تو رات کوئی چلنے کی چیز تو ہے نہیں، مطلب یہ ہے کہ پورا وقت گزارنے کو چلنا یہاں پہ تعبیر کیا گیا ہے. واللیل اذا، یہ الفاظ کے ہیر فیر ہیں. جس طریقے سے ہم لوگ بھی بہت سارے الفاظ کو دوسرے طریقے سے بیان کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے عربی بھی ایک زبان ہے اور اس میں الفاظ کو دوسرے طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. مطلب اس کا ہوتا ہے، ایکچوئل مطلب اس کا کچھ ہوتا ہے. تو کیا ہے؟ واللیل اذا یسر، اور رات جب کہ وہ چلتی ہے. تو چلتی ہے سے مراد کیا ہے؟ چلتی ہے سے مراد چھا جائے اور اپنا وقت گزارے. واللیل اذا یسر. پھر فرمایا اللہ رب العالمین، اب دیکھیے اتنی چیز کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. 4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر. ملا کے پڑھیں گے تو قسم لذی حجر. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوا؟ حل مطلب کیا؟ ٹھیک ہے، فی ذالک اس میں، قسم قسم ہے، ایک بڑی قسم ہے، لذی حجر. حجر جو ہے یہاں عقل کے معنی میں آیا، عقل والوں کے لیے. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں حل استعمال کرنے کے بعد ایک سوال کر رہا ہے. یہاں پر یہ سوالیہ نشان ہے، چونکہ قرآن میں جو ہے سمبلز نہیں آتے ہیں، لیکن وہ جملے سے پتہ کیا جاتا ہے کہ یہاں سمبلز کون سا لگے گا. تو حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں، یعنی اتنی جو ہم نے حل فی ذالک قسم، کیا ان چیزوں میں جو چیزیں بھی بیان کی گئی اس میں ایک بڑی قسم نہیں ہے عقل مند والوں کے لیے؟ یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی بڑی اور بھاری بھاری بات ہے اگر غور کریں. دیکھیں میں نے اتنا غور کیا، آپ کو اتنی سی تفسیر میں نے بتائی مختصر میں اپنے انداز میں. جب آپ اور غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نہیں یہ بہت بھاری بھاری چیز ہے، بہت بڑی بڑی چیز ہے. فجر، 10 رات، ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن اور 10 رات، اور اس کے علاوہ جفت ہے اور طاق ہے، اور اسی طریقے سے رات جبکہ وہ اپنا وقت گزارتی ہے. تو اس میں آپ غور کریں گے تو بہت کچھ آپ کو ملے گا. بہرحال آگے چلتے ہیں ہم. حل فی ذالک قسم لذی حجر. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد. مطلب کیا، لم مطلب نہیں، ترا مطلب آپ نے دیکھا. یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی یعنی پاسٹ ورب. کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیف کیسا، فعل کیا، ربک آپ کے رب نے، بعاد قوم عاد کے ساتھ. قوم عاد ایک بہت بڑی قوم تھی. ہود علیہ الصلوۃ والسلام ان کے نبی تھے. اللہ رب العالمین نے اس قوم کے طرف اپنے نبی کو بھیجا، لیکن یہ لوگ بہت زیادہ متکبر تھے، گھمنڈی تھے، اور اپنے نبی تک کو نہیں بخشتے تھے. ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، مارتے پیٹتے تھے، اور بہت ساری غلاظتیں کرتے تھے. اور کہتے تھے، ان کا ایک لفظ قرآن میں موجود ہے ایک جگہ پر، وقالو من اشد منا قوہ. من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کس کے اندر طاقت آ گئی ہے، ہم سے زیادہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے. بہت طاقتور قوم تھی، لمبے لمبے ہوتے تھے یہ لوگ، اور اتنا گھمنڈ ہوتا تھا اور سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر کچھ بھی نہیں عذاب آئے گا. لیکن جب اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، 7 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 دن تک ان کے اوپر خوب آندھی تیز بھیجی. دیکھیے دنیا میں انسان کو کے گھمنڈ کو کون ختم کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ختم کرتا ہے. ایک جھٹکا آتا ہے بھوکمپ کا، ایک جھٹکا، ہلکی سی زمین ہلتی ہے، مائکرو سیکنڈ یا سیکنڈ بھر یا منٹ مان لیجئے یا آدھا منٹ مان لیجئے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ تو اللہ تعالیٰ ہی دنیا کے اندر لوگوں کے گھمنڈ کو دور کرتا ہے. باقی دنیا کے لوگ کہاں گھمنڈ دور کر سکتے ہیں؟ جب انسان گھمنڈ میں چور ہو جائے، اپنی طاقت میں چور ہو جائے، تو دنیا والے کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک موقع لاتا ہے جب گھمنڈ چور چور ہوتا ہے، جیسے فرعون کا گھمنڈ چور ہوا، اور پرانی قوم کا آپ واقعہ دیکھیں. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا نہیں آپ نے دیکھا کیسا کیا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ. اور یہ عاد کون تھے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارم ذات العماد. ارما یہ اصل میں ان کے جد امجد کا نام ہے. جد امجد یعنی ان کے جو قوم کے باپ دادا یا پرانے زمانے کے جو لوگ تھے جہاں سے ان کی نسل چلتی ہے، ان کا نام ہے دادا پر دادا. ذات العماد، عماد جو ہے وہ ستون کو کہا جاتا ہے. عمد، عمد لفظ آتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ستون، اور عماد اس کی جمع ہے. تو ذات العماد، ارم ذات العماد،
جو ارم قبیلے کے تھے، یعنی ارم جو ہے یہ ان کے جد امجد کا نام ہے، اور اس قبیلے کے تھے ذات العماد، ستونوں والے۔ کیا مطلب ستونوں والے؟ مطلب یہ لوگ بڑی بڑی کاریگری کرتے تھے پہاڑوں کو، جو ہے یہ لوگ جس طریقے سے قوم سمود کے لوگ پہاڑوں میں بڑی بڑی کاریگری کرتے تھے، اور ان لوگوں کی کلا بہت زیادہ مشہور تھی، اسی سب چیزوں پر ان لوگوں کو گھمنڈ تھا۔ ستون، بڑے بڑے ستون بناتے تھے، گھر بناتے تھے، مکان بناتے تھے، واللہ عالم، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو پڑھیے۔ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ تعالیٰ دیکھیں خود فرما رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ التی، یعنی یہ ایسی قوم تھی، یہ ایسے قبیلے کے لوگ تھے، ایسے لوگ تھے، لم یخلق، نہیں پیدا کیا گیا۔ یہ دیکھیں فعل ماضی مجہول ہے، یخلق نہیں ہے، یخلق، اور لم کی وجہ سے یہاں جزم آ گیا۔ لم یخلق، نہیں پیدا کیا گیا، نہیں بنایا گیا، مثلھا، ان کے جیسا، مثل مطلب جیسا، ہو ان کے، یہ ضمیر ہے جو کہ یوز ہوئی ہے کس کے لیے؟ یہی قوم عاد کے لیے۔ فی البلاد، شہروں میں، شہروں سے مراد یہاں دنیا، یعنی دنیا میں ان کے جیسی مخلوق پیدا ہی نہیں کی گئی، ایسی مخلوق تھی یہ، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اب دیکھیں قوم سمود کا یہاں ذکر آ گیا مختصر میں، اور سمود قوم، اس کو بھی ہم نے ہلاک کیا، برباد کیا۔ اس کا کیا تھا؟ الذین، یہ وہ لوگ تھے جو لوگ جابو مطلب جابا سے جابو ہے، یہ فعل ماضی ہے، تراشتے تھے، الصخرہ، چٹانوں کو، ملا کے پڑھیں گے تو جابو الصخرہ، بالواد، وادی میں، یہ وادیوں میں جاتے تھے، وادی مطلب کھلی کھلی جگہ ہوتی تھی جہاں پر بڑے بڑے یعنی کہ پہاڑ ہوتے تھے اور بستیاں بساتے تھے یہ لوگ، پہاڑوں کو اتنی خوبصورتی سے لوگ پہاڑوں کو تراشتے تھے کہ اس میں اچھا اچھا محل بنا دیتے تھے۔ آج بھی ان لوگ کی بستیاں جب آپ جائیں گے ادھر سعودی کے علاقے میں، عرب کے علاقے میں، مصر وغیرہ کے علاقے میں جو سٹا ہوا علاقہ ہے، تو آپ کو یہ سب چیزیں ملیں گی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، پہاڑوں میں یہ لوگ گھر بنا لیتے تھے، اچھا اچھا خوبصورت گھر بنا لیتے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ایک فرعون کا بھی ذکر کرتا ہے، وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون، اس کو بھی ہم نے ہلاک کیا، ذی الاوتاد، میخوں والے، ذی مطلب والا یا والے، ہاں، اور یہ ذی جو ہے یہ کس کے، یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، ذو کی جگہ ذی آیا ہوا ہے۔ الاوتاد، اوتاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میخ، میخوں، یہ جمع ہے، اس کا مطلب ہے وقت کی جمع اوتاد، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے جو کیل وغیرہ ہوتی تھی، یہ انسانوں کو جب عذاب دیتا تو کیل گاڑ دیتا تھا، میخ وغیرہ گاڑ دیتا تھا، لکڑی میں لٹا کر کے اسے میخ وغیرہ گاڑ دیتا تھا، اس طریقے سے یہ عذاب دیتا تھا، بہت ظالم بادشاہ، بہت ظالم وقت تھا۔ اور فرعون کو آپ جانتے ہیں، وہ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا، اور فرعون ذی الاوتاد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہاں پر ایک ظلم ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِی الْبِلَادِ، یہ سب کے سب وہ جنہوں نے طغوا، سرکشی کی، فی البلاد، شہروں میں۔ سرکشی مطلب کیا ہے؟ ظلم و زیادتی بھی کی، اور اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نافرمانی بھی کی، تو سب یہاں پر ذکر ہے۔ الَّذِينَ طَغَوْا فِی الْبِلَادِ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَكْثَرُوا، پس کثرت سے کیا، فَأَكْثَرُوا، بہت کثرت سے کیا، فیہا، اس میں، یا ان میں، کس میں؟ شہروں میں، دنیا میں، الفساد، فساد، بہت کثرت سے، بہت زیادہ ان لوگوں نے دنیا کے اندر فساد برپا کیا۔ قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم نوح ہو، قوم لوط ہو، فرعون ہو، یہاں پر جتنے کا ذکر ہے اتنا یہاں پر ہو رہا ہے، ورنہ بہت ساری قوم ظالم اس دنیا میں آئی۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، فا مطلب پس، سبا مطلب برسایا، یہ فعل ماضی ہے واحد، ٹھیک ہے، واحد ہے مذکر کے لیے۔ فَصَبَّ، پس برسایا، علیہم، ان لوگوں کے اوپر، ربک، آپ کے رب نے، صوت عذاب، صوتا کوڑے کو کہتے ہیں، کوڑا، جو کوڑا ہوتا ہے جس سے لوگ مارتے ہیں، جیسے آج کل ڈنڈا ہے، رسی ہے، اور بہت ساری چیزیں جس سے مارتے ہیں،
اسی طریقے سے یہاں صوت کوڑا، فصب علیہم ربک، پس برسایا ان لوگوں کے اوپر آپ کے رب نے صوت عذاب، عذاب کا کوڑا، صوتا مضاف ہے، عذابن جو ہے مضاف الیہ ہے، پس برسایا ان لوگوں پر آپ کے رب نے صوت عذاب کا کوڑا برسایا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ان ربک، بے شک آپ کا رب، لبل مرصاد، لام جو ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے، اور بی جو ہے یہ حرف جر ہے، اور المرصاد سے جوڑ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے دیکھیے بنے گا، لام زبر لا ہو گیا، ٹھیک ہے، بازر بی ہو گیا، ٹھیک ہے، بازر بی، اور پلس المرصاد لکھ دیجئے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو اب جب سب ملا دیں گے تو با کو جب الف سے ملائیں گے تو ایسے بن جاتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسے بن جائے گا، ٹھیک ہے، ایسے بن جائے گا، اور اس کو لام کو جوڑیں گے تو لام با میں جڑ جاتا ہے، تو اس لیے ایسے ہو گیا، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو کیا ہے، لبل مرصاد، ان ربک لبل مرصاد، بے شک آپ کا رب لبل مرصاد، البتہ لام تاکید کے لیے ہے، بالمرصاد، مرصاد مطلب ہوتا ہے گھات لگائے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ آج کے زمانے کے بڑے بڑے ظالم آج کل پیدا ہو گئے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کسی کو دیکھ نہیں رہا ہے؟ سب دیکھ رہا ہے، گھات لگائے ہوئے، وقت، ایک وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ ہم ظالموں کو ایک وقت دیتے ہیں، جب ہم اس کی رسی کو کھینچتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں، لبل، البتہ گھات میں ہے، بے شک آپ کا رب گھات میں ہے، ان ربک لبل مرصاد۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ فَأَمَّا، تو رہی ان لوگوں کی بات، یہ لفظ بھی کئی بار آ چکا ہے، رہی ان لوگوں کی بات یا ان انسانوں کے، فَأَمَّا الْإِنسان، تو رہا وہ انسان یا انسان، اذا مبتلاہ، جب کہ آزماتا ہے ان لوگوں کا رب، جبکہ آزماتا ہے ان لوگوں کا رب، یہاں ماں جو ہے نہیں کے معنی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اذا ماں، اذا اور ماں سے جوڑ کر کے یہاں پر ایک معنی بن رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، پس رہی بات انسان کی جب اس کو ابتلا اور آزمائش میں ڈالتا ہے اس کا رب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب ابتلا اور آزمائش میں ڈالتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، پھر وہ عزت دیتا ہے اسے، ٹھیک ہے، پھر وہ عزت دیتا ہے اسے، وَنَعَّمَهُ، اور وہ نعمت دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب آزماتا ہے، اور آزماتا کیسے ہے، عزت دے کر کے، نعمت دے کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب آزماتا ہے، فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے، ربی، میرے رب نے، اکرمن، عزت دی مجھے، عزت دی مجھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، اور آزما کر کے دیتا نہیں ہے، دیکھیں آزمائش دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو دے کر کے آزمائش ہوتی ہے، خوب دے دیا اللہ تعالیٰ، دیکھتے ہیں تم کرتے کیسا ہو، اچھا کرتے ہو یا برا کرتے ہو، اور ایک اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تنگ کر کے، تنگی کر دیتا ہے، کمی کر دیتا ہے، جب آزماتا ہے اسے فقدر، پھر وہ تنگ کر دیتا ہے، علیہ، اس پر، رزقہ، اس کا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے، یعنی راجا سے اس کو غریب بنا دیتا ہے، فقیر بنا دیتا ہے، فیقول، تو وہ کہتا ہے ربی، میرے رب نے، اہانن، ذلیل کر دیا مجھے، یہاں جو ضمیر ہے ای کی جو ضمیر ہے، ایسے اکرمن میں بھی ای کی ضمیر، یہ جو ہے حذف کر دیا گیا ہے، یہ لکھنے کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، جیسے ادھر بھی ابھی گزرا تھا اکرمن، تو اسی طریقے سے جیسے اکرمن یہ گزرا ہے نا، دیکھیے، تو ایسے ہونا چاہیے، لیکن یہ لکھنے کے ایک قاعدے کے حساب سے اس کو اکرمن کر دیا گیا، اسی طریقے سے ادھر بھی کیا گیا ہے، فیقول ربی، تو کہتا ہے، فیقول ربی، تو بس کہتا ہے وہ میرا رب مجھے ذلیل کر دیا، ٹھیک ہے، یہ اتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد بتائیں گے۔ یہ ہمارا 20 منٹ کا ہو گیا لیکچر الحمدللہ، اب اس کے بعد جو ہے آدھی جو سورہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔